بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا تھا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہ ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساقط ہو جاتا۔ اگر کسی طریقہ 9 ماہ پورے ہوتے تو بچے کی پیدائش ہی مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑا عامل بلوایا اور علاج کروایا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ صفر نکلتا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش باعمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارے کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کا 1 منٹ کا استخارہ ہوا کرتا تھا اور 1 منٹ کے اندر ہی اللہ کے فضل سے سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم عطا کیا تھا۔ یہ اپنی پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث لعین یعنی جادوگر کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث لعین ہی کر سکتا ہے۔ یہ چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی خبیث لعین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہوا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس کے گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہکتا الاؤ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جمگٹھا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ جادوگر شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو، آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھنے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث لعین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں فلاں کے پاس، یہ گرہ جو لگی ہوئی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ الغرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بلا کہا اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی تو مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کر اللہ کے حضور التجائیں کی۔ دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بندے، میں تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پاک کلام میں بتا دیا کہ میں تیرے کتنا قریب ہوں، مگر ہم اسے پکارنے والے بنے تو صحیح، ہم ایک بار اسے پکاریں تو صحیح۔ بہرحال وہ خوب اللہ کے حضور روئے اور التجائیں کی۔ اسی دوران اچانک دل میں القاء ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذتین ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑنے کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہتا، ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بھلی مانس، اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ پھر ایک نئے ولولے سے اسی رات دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آ گئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی
انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا، حتیٰ کہ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث لعین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پاؤں میں گر کر معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے کہا کہ تو مجھ سے کیوں معافیاں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا، جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اور اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ یہاں آ کر معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ان قاری صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کی صلح کا بھی اعتبار نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ بکرۃ و اصیلا۔ معزز سامعین، ایک بار اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، جن کی برکت سے ایسا عظیم اور طاقتور کلام ہمیں نصیب ہوا۔ الحمدللہ۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔